بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th کلاس لیکچر نمبر 1 ہے انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ، چیپٹر نمبر بھی 1 ہے۔ جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے اس طرح کمپیوٹر بھی ہماری زندگی کا اہم حصہ بنتا جا رہا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے ہم شروع میں ریاضی کا مشکل سے مشکل سوال حل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، بعد میں انٹرنیٹ پر موجود ڈیٹا میں سے اپنی مرضی کے مطابق سرچ کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے، حتیٰ کہ ہم کمپیوٹر کی مدد سے سیٹلائٹ اور راکٹ لانچرز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر انسان کا بنایا ہوا ایک عظیم شاہکار ہے جس کو ہم ہر طرح سے انسانی مشکلات کے حل کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر میں کسی بھی کام کو حل کرنے کے لیے ہدایات دی جاتی ہیں جنہیں سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ مثلا میں ایک درخواست لکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے ایک سافٹ ویئر کی ضرورت پڑے گی، جیسے مائکروسافٹ ورڈ ہے، کیونکہ ایم ایس ورڈ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے اندر آپ اپلیکیشن وغیرہ لکھ سکتے ہیں۔ مائکروسافٹ نے بنایا ہے اور اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس سافٹ ویئر کا کام ڈاکومنٹ تیار کرنا ہوتا ہے۔ اب ڈاکومنٹ کیسے تیار کیا جائے گا، اس میں کون کون سے آپشنز یعنی ٹولز رکھنے پڑیں گے، یہ تمام کام پروگرامر کرتا ہے جو کہ اسے بناتا ہے۔ کمپیوٹر انگریزی، اردو، پشتو یا دیگر اور زبانیں نہیں سمجھ سکتا جو کہ انسان بول چال کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ کمپیوٹر کی اپنی زبانیں ہوتی ہیں جنہیں کمپیوٹر سائنٹسٹ تیار کرتے ہیں۔ پروگرامر ان زبانوں میں پروگرام لکھتے ہیں اور ان زبانوں کو پروگرامنگ لینگویجز کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ استعمال ہونے والی زبانوں میں جاوا، سی پلس پلس، سی شارپ اور پائتھن وغیرہ جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کلاس میں ہم سی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے پروگرام لکھیں گے۔ سی لینگویج 1969 سے 1973 کے درمیان میں AT&T بیل لیبارٹریز میں ڈینس ریچی نے تیار کی تھی۔ اسٹوڈنٹس کلاس 10th میں کمپیوٹر کے 5 چیپٹرز ہیں۔ چیپٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سٹارٹ میں انڈیکس جو ہے وہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ۔ اس کے اندر آپ کو پروگرامنگ کے بیسک کنسیپٹس جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ پھر یوزر انٹرفیس ہے، یعنی ایسی چیزیں اس میں بتائی جائیں گی جن کو استعمال کر کے آپ ایک پروگرام کو جو ہے وہ لکھ سکیں گے۔ تھرڈ چیپٹر کنڈیشنل لاجکس پر مشتمل ہے، یعنی کہ پروگرام کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کیسے اس کے اندر لاجکس کا استعمال کرنا ہے، اس کے اندر کیسے آپ نے کنٹرول سٹیٹمنٹس کا استعمال کرنا ہے اور پروگرام کو کن سچویشنز میں ہوتے ہوئے آپ نے لکھنا ہے۔ فورتھ ڈیٹا اینڈ ریپیٹیشن کیا ہے، یعنی اگر آپ کو لمبا ڈیٹا جو ہے وہ دینا پڑ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے۔ اور چیپٹر نمبر 5 جو ہے وہ فنکشنز کے حوالے سے ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑ جائے جو کمپیوٹر میں بار بار ریکوائر ہو تو ہم ایک فنکشن جو ہے وہ بنا لیں اور اس کو جہاں پر بھی ضرورت پڑے ہم استعمال کر سکیں۔ یہ بہت آسان بک ہے اور اگر آپ ان کو ایک ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو سارا سلیبس کنسیپچول ہے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو ترتیب میں نہیں پڑھتے، اس کو سکپ کرتے ہیں درمیان میں سے، یا آپ کچھ چیزوں کو بغیر سمجھے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو رٹا لگائیں گے، اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا کر کے جو بھی آپ کو لیکچر دیا جائے آپ اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ پوچھیں اور اپنے لیکچرز کو جو ہے وہ آگے کنٹینیو کرتے جائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔